السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ الدرس الثامن عشر، سبق نمبر 18۔ سبق نمبر 18 کے اندر جو اہم چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس سبق کے اندر جو مین چیز ہم کو بتائی جا رہی ہے وہ ہے نون کا حذف، نون کا ڈراپ ہونا افعال خمسہ میں۔ افعال خمسہ میں کب؟ جب وہ حالت نصب میں آئے۔ حالت نصب میں جب افعال خمسہ کون ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ 5 فعل افعال خمسہ سے مراد 5 مضارع کے 5 سے مراد ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں حالت نصب میں آتے ہیں۔ تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حالت نصب میں ہے؟ تو اس لیسن کے اندر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علامت نصب ان میں نون کا ڈراپ ہو جانا، نون کا حذف ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو افعال خمسہ ہیں یعنی 5 افعال کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ لوگ چاہیں تو سن لیں، چاہے تو لکھ لیں کہ افعال خمسہ کہتے ہیں ہر اس فعل مضارع کو جس کے ساتھ واو مل جائے، ٹھیک ہے، واو الجمع یعنی واو الجمع مل جائے، یا تثنیہ کا الف آ جائے، یا مخاطب کی یا آ جائے۔ افعال خمسہ کہتے ہیں اس فعل مضارع کو جس کے ساتھ واو جمع یعنی واو الجمع مل جائے، یا تثنیہ کا الف مل جائے، یا مخاطب کی یا مل جائے۔ ابھی آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ جس سے واو الجمع جمع کی واو مل جائے، وہ کون سے سیغے ہیں؟ 2 سیغے، یفعلون تفعلون، ٹھیک ہے، یفعلون تفعلون۔ اور وہ سیغے جس میں یعنی تثنیہ کا الف مل جائے، وہ کتنے سیغے ہیں؟ وہ ہے یفعلانی تفعلانی، ٹھیک ہے۔ اور مخاطب کا جس میں ہم یا مل جائے وہ کون سا ہے؟ تفعلینا، کیا ہے؟ تفعلینا۔ تو ان 5 فعل کے اندر حالت نصب اور اسی طریقے سے جزم کی، کیونکہ فعل کا ایک اعراب جزم بھی ہے، مضارع جو ہے مجزوم بھی ہوتا ہے، وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ فعل مضارع کی حالت نصب اور حالت جزم میں ہونا نون کا حذف ہو جانا ہے۔ نون اگر ڈراپ ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اس سے پہلے حروف جازمہ میں سے کوئی حرف ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں مضارع مجزوم ہے۔ اگر حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ مضارع منصوب ہے۔ تو اسی چیز کو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور افعال خمسہ کا جو اعراب ہے، اعراب کیا ہے؟ علامت الرفع ثبوت النون۔ حالت رفع میں ان کی جو علامت ہے وہ ہے نون کا ثابت ہونا، یعنی یفعلون تفعلون، یفعلان تفعلانی، تفعلین، ٹھیک ہے۔ اور علامت نصب اور جزم اس کا ہے نون کا حذف ہونا، نون کا حذف ہونا، جیسے یفعلو تفعلو، یفعلا تفعلا تفعلی، ٹھیک ہے۔ ابھی سارے سیغے آئیں گے، آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے شیخ نے شروع کیا بات حامد، حامد لزوجتی، یعنی حامد جو مخاطب ہے اپنی بیوی سے، حامد نے اپنی بیوی سے کہا این تریدین ان تذهبی بعد صلاة العصر، این تریدین تم کہاں چاہتے ہو، ان تذهبی کہ تم جاؤ، بعد صلاة العصر عصر کے بعد۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ کیا ہے؟ لفظی ترجمہ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ مخاطب کی یا، ہم نے کیا پڑھا کہ افعال خمسہ وہ ہے جس میں مضارع کے اندر مخاطب کی یا مل جائے، تو تریدین یہ کیا ہے؟ مخاطب کی یا ہے۔ یا آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اونا، آنے، اینا ساؤنڈ والے جو فعل مضارع کے سیغے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ افعال خمسہ کہلائے جاتے ہیں۔
اور حالت نصب میں ان کا نون ڈراپ ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیے یہاں پہ اینا تریدینا نون ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ یہ جو ہے اینا تریدینا یہ کیا ہے؟ حالت رفع میں. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ نون باقی ہے، ثبوت النون ہے. اب آپ آگے والے ان تذهبی یہ کیا تھا؟ تذهبینا، لیکن ان داخل ہوا تو چونکہ ان فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ منصوب کرتا ہے، اس لیے نون یہاں پہ حذف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ان تذهبی. یعنی نون جو ہے یہ مضارع کو منصوب دیتا ہے، تو اب جو ہے افعال خمسہ میں کیا ہوگا؟ یعنی نون ڈراپ ہو جائے گا، نون ڈراپ ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا. تو یہ جو ان تذهبی این تریدین ان تذهبی بعد صلاة العصر. یعنی حامد نے اپنی بیوی سے کہا نماز عصر کے بعد تم کہاں جانا چاہتے ہو. اب ہم ان تذهبی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہاں جانا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ مصدری ان جو ہے فعل مضارع میں داخل تو مصدری معنی میں کر دیتا ہے. این تریدین ان تذهبی بعد صلاة العصر، آپ نماز عصر کے بعد کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو اب جو ہے بیوی جواب دے رہی ہے اريد میں چاہتی ہوں ان ازورا کہ میں زیارت کروں. یہاں پہ فعل مضارع ازورا ہے، یعنی ٹھیک ہے واحد متکلم منصوب ہے ان کے اجازت ان ازورا کہ میں زیارت کروں جارتنا ہماری پڑوسن کی. جارتن یہ اصل میں تو کیا تھا؟ جارتن. کیا تھا؟ جارتن. تو یہاں پہ جو حالت نصب میں آیا اسی لیے ہم نے کیا پڑھا؟ جارتنا. میں چاہتی ہوں کہ میں زیارت کروں جارتنا ہماری پڑوسن کی. جارن جو ہم اس سے پہلے پڑھے ہیں پڑوسی، اور اس کا مؤنث آتا ہے جارتن، مذکر جارن اور مؤنث جارتن. التی زارتنی امسی التی اسم موصول مؤنث کے لیے لایا. التی زارتنی امسی جنہوں نے، یعنی میں چاہتی ہوں میں زیارت کروں ہماری پڑوسن کی. التی جس نے زارتنی میری زیارت کی تھی. زارت اس ایک عورت نے زیارت کی، نی میری، زارتنی جس نے میری زیارت کی، امسی کل. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے اريد ان ازور جارتنا التي زارتنی امسی. میں ملاقات کرنا یا زیارت کرنا چاہتی ہوں اپنی پڑوسن سے جو کل ہمارے پاس آئی تھی یا جس نے کل ہماری زیارت کی تھی. زیارت میں ملنا. تو حامد نے کہا ایمکنو کی کیا آپ کے لیے ممکن ہے؟ یہ فعل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یمکنہ اس کے لیے ممکن ہے، یمکنونی میرے لیے، یمکنو کا آپ کے لیے، یمکنو کی آپ ایک عورت کے لیے. ایمکنو کی کیا آپ کے لیے ممکن ہے؟ ان ترجعی یہ بھی ترجعی یہاں پہ جو ترجعی حالت نصب ہے اسی لیے نون اس کا ڈراپ ہو گیا. یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ ترجعینا. تو ان داخل ہوا تو نون کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. یہ حالت نصب میں. ان ترجعی قبل صلاة المغرب کیا آپ کے لیے ممکن ہے؟ ان ترجعی کہ تم لوٹ آؤ نماز سے پہلے. ٹھیک ہے، کیا آپ نماز سے پہلے لوٹ آؤ گے؟ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ نماز سے پہلے واپس آ جائیں گے؟ تو یہ بیوی جواب دی ممکن ہو انشاءاللہ. ہاں ممکن ہے انشاءاللہ، اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہے. پھر حامد کہتے ہیں ارجو میں امید کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ان تغسلی یہ کیا تھا؟ تغسلینا. ان داخل ہوا تو نون ڈراپ ہو گیا حالت نصب کی وجہ سے. ان تغسلی میں امید کرتا ہوں ان تغسلی کہ آپ دھو دیں من دھونا. قمیصی الابیض ٹھیک ہے میری سفید قمیص. بعد رجوعک آپ کے لوٹنے کے بعد، من عند الجارۃ پڑوسن سے. ٹھیک ہے، ارجو ان تغسلی قمیصی الابیض بعد رجوعک من عند الجارۃ. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرا سفید شرٹ سفید قمیص کو دھو دیں
या उम्मीद करता हूँ कि आप जो है उसको धोएं अपनी पड़ोसन से वापस लौटने के बाद। तो उनकी जो है बीवी जवाब देती है। अब यहाँ पता चला कि उसका नाम, हाँ ऊपर भी आमिना उसका नाम बीवी का, तो आमिना ने कहा सअग़सिलुहु, मैं उसको धुल दूंगी। सअग़सिलुहु यानी मैं उसको करीब मैं उसको धुल दूंगी। व अक्वीही, और मैं उसको प्रेस कर दूंगी। कवा यकवी हम पहले पढ़ चुके हैं, आयरन करना, प्रेस करना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सअग़सिलुहु, अनकरीब मैं उसको धुल भी दूंगी, धुल दूंगी, वो अक्वी है और प्रेस कर दूंगी इंशाअल्लाह। फिर हामिद अपने बीवी को छोड़ के अब मुखातब हुए अपने बेटों से। आइना तुरीदूना, आइना तुरीदूना, कहाँ चाहते हो तुम। तुरीदूना जमा मुज़क्कर हाजिर है, ठीक है। आइना तुरीदूना, तुम कहाँ चाहते हो। अन तज़हबू, कि तुम जाओ। अल आना, अभी। या अबनाई, ए मेरे बेटो। अब यहाँ पे जमा मुज़क्कर हाजिर तज़हबूना था, तो अन दाखिल हुआ तो नून ड्रॉप हो गया, तो ये हालत नस्ब। आइना तुरीदून अन तज़हबुल आना या अबनाई, ए मेरे बेटो तुम अभी कहाँ जाना चाहते हो। अन तज़हबू, तुम अभी कहाँ जाना चाहते हो। तो बेटे जवाब देते हैं नज़हबुल आना इलल मस्जिदी, हम अभी मस्जिद जा रहे हैं। व बअद अस्सलाती, और नमाज के बाद। नुरीदु अन नज़हब इला सूक़ी, हम जाना चाहते हैं मार्केट की तरफ। नज़हब फ़िल मुज़ारि अन दाखिल हुआ मंसूब हो गया। लिनश्तरिया, ताकि हम खरीदें, या हम खरीदने के लिए। अक़लामन, कुछ पेन्स। व दफातिरा, और कुछ नोटबुक्स। व मसातिरा, और कुछ स्केल्स, पैमाने का, आप जो इस हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जमा है यहाँ सब पे। नज़हबुल आना इलल मस्जिदी, हम अभी मस्जिद जा रहे हैं। व बअद अस्सलाती नुरीदु अन नज़हब इला सूक़ी लिनश्तरी अक़लामन व दफातिरा व मसातिरा, और नमाज के बाद हम जाना चाहते हैं मार्केट, पेन और नोटबुक्स और स्केल खरीदने के लिए, ठीक है। जब नकेरा है तो आप कुछ लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर हामिद कहती है ऐना ज़ुमलाउकुम, तुम्हारे साथी कहाँ हैं। बेटों से ऐना ज़ुमलाउकुम, तुम्हारे साथी कहाँ हैं। तो कहे मा जाउल यौमा, वो आज नहीं आए। ऐना ज़ुमलाउकुम, तुम्हारे साथी कहाँ हैं। मा जाउल यौमा लिज़ियारतिकुम, वो नहीं आए आज। लिज़ियारतिकुम, तुम्हारी जियारत के लिए। अपने बेटों से मुखातब है, कह रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, आज तुम्हारी जियारत के लिए वो नहीं आए। कआदतिहिम कुल्ल उसबुइन, जैसा कि उनकी आदत है हर हफ्ते, यानी हर हफ्ते वो तुम्हारी जियारत के लिए तुमसे मिलना आते हैं, अभी आज क्यों नहीं आए। मा जाउल यौमा लिज़ियारतिकुम, वो आज तुम्हारी जियारत के लिए नहीं आए। कआदतिहिम कुल्ल उसबुइन, जैसा कि उनकी आदत है हर हफ्ते। अब यहाँ पे जो काफ है, ठीक है, ये क्या है, ये हर्फ जर है, ये हर्फ जर है, ठीक है। तो ये एक नई चीज है जो आपको यहाँ पे नोट करनी है, और ये हर्फ जर है, और ये इसको कहते हैं काफ तशबीह, मतलब काफ तशबीह के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसका माना हम करते हैं जैसा वगैरह, यहाँ पे तशबीह के लिए नहीं है, जैसा कि उनकी आदत है। कुल्ल उसबुइन, हर हफ्ते। तो अब जो है अपना जवाब देते हैं अरादू, उन्होंने इरादा किया। अन यज़हबुल यौमा इलल मुतहफी, अन यज़हबू, कि वो जाएंगे। अल यौम, आज। इलल मुतहफी, म्यूजियम, ठीक, जो अजायब खाना होता है, अजायब घर के। अरादू अन यज़हबुल यौमा इलल मुतहफी, उन्होंने आज म्यूजियम जाने का इरादा किया है, ठीक है। अरादू अन यज़हबुल यौमा इलल मुतहफी, उन्होंने इरादा किया है जाने का आज म्यूजियम, ठीक है। तो यहाँ पे अन यज़हबू, ये क्या था, यज़हबूना, क्या था, यज़हबूना। अन दाखिल हुआ तो नून ड्रॉप हुआ।
اب حامد اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے یا بنا، بیٹیوں سے، یا بناتی، اے میری بیٹیوں، انا الان اذهب الى المستشفى لعیادت سلمى، میں ابھی ہاسپٹل جا رہا ہوں سلمہ کی عیادت کے لیے، اتوریدنا ان تذهبن معي، کیا تم چاہتی ہو میرے ساتھ جانا، کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ یعنی اب جو ہے یہاں پہ شیخ نے جو جمع مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ استعمال کیا، اور جمع مؤنث کی صیغے کے تعلق سے ہم پڑھیں کہ مضارع کے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر مبنی ہیں، وہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ اب جو ہے ان پہ کچھ بھی ہو جائے یہ ایسے ہی رہیں گے، ان پر کچھ بھی ہو جائے یہ ایسے ہی رہیں گے، ان کے اندر کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں آئے گی، اس لیے یہاں پہ نون ان کا ڈراپ نہیں ہوا، باقی ہے۔ اتوریدنا ان تذهبن معي، ان داخل ہونے کے باوجود بھی نون باقی رہا، لیکن یہاں پہ یہ حالت نصب میں ہے، یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ انا الان اذهب الى المستشفى لعیادت سلمى، میں ابھی سلمہ کی عیادت کے لیے ہاسپٹل جا رہا ہوں، اتوریدنا ان تذهبن معي، کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تو بیٹیاں کہتے ہیں نعم، ہاں، یعنی جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں یہ صیغے تبدیل نہیں ہوں گے، یہ ایسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو دھیان دینی ہے۔ پھر حامد نے کہا ماذا تريدنا ان تاخذنا لها، تريدنا یہ تو جمع ایسی حالت رفع میں ہے تو اس کا نون ثبوت النون باقی ہے، ان تاخذنا، تاخذنا یہاں پہ ان داخل ہوا لیکن نون ڈراپ نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ جمع مؤنث حاضر ہے۔ ماذا تريدنا ان تاخذنا لها، تم اس کے لیے کیا لینا چاہتے ہو؟ ماذا کیا، تريدنا تم چاہتے ہو، ان تاخذنا کہ تم لو، لها اس کے لیے یعنی سلمہ کے لیے، ماذا تريدنا ان تاخذنا لها، تم لوگ اس کے لیے کیا لینا چاہتے ہو؟ تو بنات کہتے ہیں نريد، ہم چاہتے ہیں، ان ناخذ لینا، یعنی ان ناخذ کہ ہم لیں، معنا ہمارے ساتھ، علبۃ الحلوى هذه، علبہ مطلب ڈبہ، جو پیکٹ وغیرہ ہوتا ہے، جو باکس وغیرہ، علبۃ الحلوى هذه اس مٹھائی کا ڈبہ، علبۃ الحلوى هذه، نريد ان ناخذ معنا علبۃ الحلوى هذه، ہم یہ مٹھائی کا ڈبہ اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ علبہ، علبہ مانا ہوتا ہے ڈبہ، اور حلوہ مٹھائی، اور اس کے بعد جو ہے ہادی لایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مرکب اضافی میں جب اشارہ مضاف کی طرف ہو تو پھر اس میں اشارہ بعد میں لایا جاتا ہے، کیا لایا جاتا ہے؟ اس میں اشارہ جو ہے وہ آخر میں لایا جاتا ہے، اس لیے جو ہے اشارہ جو ہے ہادی بعد میں لایا گیا۔ ان سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا، سلمہ یہ مٹھائی بہت پسند کرتی ہے، سلمہ کو یہ مٹھائی بہت پسند ہے، اس لیے یہ مٹھائی کا یہ ڈبہ لے کر ہم جا رہے ہیں، یعنی یہاں پہ وہ اپنے والد سے مخاطب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے سلمہ کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ سلمہ کو جو ہے یہ زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد حامد نے کہا اتریدنا ان تاخذنا شیئا آخر، کیا تم اس کے علاوہ کوئی اور چیز لینا چاہتے ہو؟ اتریدنا یہ جمع مؤنث حاضر ہے تو تبدیلی نہیں آئی تھی کہ ان تاخذنا میں، اتریدنا ان تاخذنا شیئا آخر، کیا تم اس کے لیے کیا تم کچھ اور لینا چاہتے ہو؟ تو اب جو ہے بنات جواب دیتے نريد، ہم چاہتے ہیں، ان ناخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس، یہ میگزین اور یہ کتاب اور یہ کپڑے، نريد ان ناخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس، ہم یہ میگزین اور یہ کتاب اور یہ کپڑے لینا چاہتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہاں پہ حامد کہہ رہے ہیں ارجو، میں امید کرتا ہوں، اللہ تاخذنا، کیا ہے؟
अल्लाह तअखुदना, ये असल में तो क्या था, ये था अन ला, क्या था, अन ला, ठीक है। तो उसको मुदगम कर दिए, अल्लाह तअखुदना, कि तुम न लो, हादिहिल अशिया अकुल्लहा, इन सारी चीजों को, अर्जू, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आप जो भी, अल्लाह तअखुदना हादिहिल अशिया कुल्लहा, कि तुम इन सारी चीजों को न लो, फ़इन्नल मुस्तशफ़ा ला यस्मअु बिदुखूलि अशिया कसीरतिन, इसलिए कि हॉस्पिटल में बहुत सी चीजें ले जाने की इजाजत नहीं है। यस्महु मतलब जो है जैसे हम पहले पढ़े हैं, समा यस्महु मतलब इजाजत, फ़इन्नल मुस्तशफ़ा, इसलिए कि मुस्तशफ़ा ला यस्महु, इजाजत नहीं देता, बिदुखूल अशिया कसीरतिन, बहुत सारी चीजों को ले जाने की। दुखूल यहाँ पे मस्दर है, मस्दर सरी, इससे पहले रुजू आया, बाद रुजूइही, बाद रुजूइही, फ़इन्नल मुस्तशफ़ा ला यस्महु बिदुखूल अशिया कसीरतिन, हॉस्पिटल में ये यानी बहुत सारी चीजें जो है ले जाना अलाउ नहीं है, ये ले जाना जो है दुरुस्त नहीं है। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे देखनी है। अब यहाँ पे जो अल्लाह था, ठीक है, ये क्या था, अन ला। अब ये जो यहाँ पे ला है, ये ला क्या है, ये ला नाफिया है। ये फ़ेल मुज़ारे मंसूब पर अगर दाखिल होगा तो फ़ेल मुज़ारे पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, फ़ेल मुज़ारे पे कोई तब्दीली नहीं आएगी, फ़ेल मुज़ारे मंसूब बाकी रहेगा अपनी हालत पे, ठीक है। हाँ, उसके बाद है अयना खदीजतु व आयशतु, खदीजा और आयशा कहाँ हैं, व उम्मु कुलसुमिन, और उम्मे कुलसुम, कुलसुम की माँ, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, इसलिए व उम्मु कुलसुमिन, कुलसुमिन और उम्मे कुलसुम की माँ कहाँ है, अयुरिदना अन यज़हबना मअना, अयुरिदना, क्या वो चाहती हैं, अन यज़हबना मअना, हमारे साथ जाना, क्या वो हमारे साथ जाना चाहती हैं। तो जवाब दिया जाता है ला अदरी, मुझे इहदल बनात, यानी बच्चियों में से किसी एक बच्ची ने कहा ला अदरी, मैं नहीं जानती, ऐना हुन्ना, कि वो कहाँ हैं, अज़ुन्नु अन्नहुन्ना मा रजअना मिनल मदरसती, मेरा गुमान है कि वो अभी मदरसा से वापस नहीं लौटी। तो हामिद कहते हैं हैया बिना या बनातु, ए बेटियों चलो हम चलते हैं। हैया ये अरबी जुबान का एक मतलब जो है मुहावरा और मकूला है जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हैया बिना मतलब चलो या आओ, मतलब ऐसे इस्तेमाल होते हैं, ये अरबी का मुहावरा है, ठीक है। हैया बिना चलो चलते हैं, हैया बिना चलो चलते हैं, या बनातु, ए बेटियों, ए बेटियों, ठीक है। अब हम अफ़ाल खमसा को देख लेते हैं, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप लोग ध्यान दें। अफ़ाल खमसा का एराब हम देख लेते हैं, और अफ़ाल खमसा किसको कहा जाता है, वो चीज़ आपको देखो, वो चीज़ आपको याद रखनी है। अल अफ़आलुल खमसा, 5 अफ़आल, ठीक है। ये आप अगर आप मतलब शॉर्टकट में जाना चाहें तो आप ये याद रख सकते हैं कि फ़ेल मुज़ारे के वो सेगे जमा मुअन्नस को छोड़ के, जमा मुअन्नस को छोड़ के, क्योंकि उसमें नून आता है। फ़ेल मुज़ारे के वो सेगे जिनके एंड में नून आता है जमा मुअन्नस को छोड़ के, उनको कहा जाता है अफ़आल खमसा, और उनकी साउंड क्या है, आनी, ठीक है, यानी तस्निया की, और जमा की ऊना, और मुखातब की ईना, ठीक है। ये आप जो है कर सकते हैं। मैं अरबी में तारीफ लिख देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले, आप इस तारीफ को याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप कहें
الافعال الخمسۃ ہی ہم کیوں لائے؟ اس لیے کہ غیر عاقل کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، تو ہم واحد مؤنث کی ضمیر ہے، ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہی کل، ہاں ابھی ہم کو ہی کل فعل مضارع، ہر وہ فعل مضارع، یعنی افعال خمسہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ فعل مضارع اتصلت به واو الجماعہ، یہ ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہر وہ فعل مضارع جس سے واو الجمع، جمع کی واو مل جائے، جمع کی واو، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے یفعلون تفعلون، ٹھیک ہے، یہ جو واو ہے یہ کون سی واو ہے؟ یہ واو الجمع ہے، تو اتصلت به واو الجماعۃ او الف الاثنین، الف الاثنین یعنی تسنیہ کا الف، تسنیہ کا، تو ہمارے پاس کون سے ہیں؟ یفعلانی، ٹھیک ہے، اور تفعلانی، اور تفعلانی۔ اب یہاں پہ جو ہے تفعلان ہمارے پاس دو ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ چھ میں ہے اس لیے اس کو افعال خمسہ کہا جاتا ہے، ستہ نہیں کہا گیا، یعنی تفعلان ہمارے پاس دو آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے اس کو، کیونکہ یہ ہم کو پتہ چل گیا کہ اس کا اعراب حذف النون ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو او یا المخاطبتی، او یا المخاطبتی، یا مخاطب کی یا، مخاطب کی یا، جیسے ہمارے پاس ہے تفعلین، تفعلین۔ اب اگر آپ ان مثالوں پر غور کریں، اب اگر آپ ان مثالوں پر غور کریں تو آپ کے پاس آواز جو آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ اونا، آنی اور اینا، یہ آپ لوگ یاد کریں۔ اب آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ ان کا اعراب کیا ہے، ان کا حالت رفع کا اعراب کیا ہے وہ آپ کو، تو اب یہ بہت ایزی ہے، آپ لوگ یہاں پہ یاد رکھیں کہ ان افعال خمسہ کا جو رفع کی علامت ہے وہ ہے ثبوت النون، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ثبوت النون، علامت الرفع ثبوت النون، یعنی اگر ان میں نون باقی رہتا ہے، نون ڈراپ نہیں ہوتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حالت رفع میں، یہ حالت رفع میں، ٹھیک ہے، تو یہ رفع کی علامت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نصب کی کیا علامت ہے جو اس لیسن کے اندر شیخ نے ہمیں بتائی ہے، تو نصب کی علامت کیا ہے؟ وعلامت النصب حذف النون، حذف النون، اور نصب کی علامت کیا ہے؟ نون کا حذف ہو جانا، اور یہ علامت جزم کی بھی یہی علامت ہے، یعنی کیونکہ جو فعل ہوتا ہے وہ مجرور نہیں ہوتا، فعل مجرور نہیں ہوتا، جس طریقے سے اسم مجزوم نہیں ہوتا اس طریقے سے فعل مجرور نہیں ہوتا، تو جو اس کی اگر ہم علامت جزم میں، علامت جزم میں فعل آتا ہے تو جزم کی علامت بھی کیا ہے؟ حذف النون، نون کا حذف ہو جانا، جیسے ابھی ہم نے سبق کے اندر پڑھا، ابھی اگر ہم اس سے پہلے ان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ان یفعلوا، کیا ہو جائے گا؟ ان یفعلوا، ان تفعلوا، ٹھیک، کیا ہو جائے گا؟ ان تفعلوا، ان یفعلا، ٹھیک ہے، ان تفعلا، اور یہ والا جو مخاطب کی ہے یہ ہو جائے گا ان تفعلی، کیا ہو جائے گا؟ ان تفعلی۔ تو اب جو ہے یہ ہیں افعال خمسہ، تو افعال خمسہ کا اعراب بالکل آسان ہے، رفع ہے، رفع کے اندر حالت رفع کے اندر نون کا ثابت رہنا، نون اگر باقی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نون ڈراپ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں فعل مضارع حالت نصب میں ہے یا جزم میں ہے۔ اب حالت نصب اور جزم میں آپ کیسے پہچانیں گے؟ اگر آپ فعل مضارع سے پہلے مضارع کو منصوب کرنے والے جو ہے حروف دیکھیں ان کئی اذن، تو آپ سمجھ لیجیے کہ فعل مضارع منصوب ہے۔ اگر آپ یعنی نون ڈراپ ہے، مضارع کا حذف ہے، ٹھیک ہے، ان پانچ افعال کا، تو آپ دیکھیے اس سے پہلے اگر مضارع کو جزم دینے والے موجود ہے، لم، لما، لام امر، لام نہیں، شرطیہ،
اگر ان میں سے کوئی ایک موجود ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ علامت جزم نون کا حذف ہونا ہے. تو یہ ایک آسان چیز تھی جو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. افعال خمسہ کو دوسرا جو سمجھنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ صیغے یاد کر لیں. یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون، تفعلین. یفعلانی تسنیہ مذکر غائب، ٹھیک ہے، اور تفعلانی تسنیہ مؤنث غائب، اور یفعلون جمع مذکر غائب، تفعلون جمع مذکر حاضر، تفعلین واحد مؤنث حاضر. یہ 5 صیغے آپ نے یاد کی، یہی افعال خمسہ ہیں. اب آپ ان کا علامت، اب جو یہ والی جو ان کی جو علامت ہے نون کا باقی رہنا، اس کی ساؤنڈ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. آنی، اونا، اینا، آنی، اونا، اینا، یہ افعال خمسہ کی ساؤنڈ ہے. تو اب افعال خمسہ حالت رفع میں ان کا کیا ہے؟ ثبوت النون، نون کا ثابت رہنا. اب یہاں پہ یہ حالت رفع میں اس لیے ان کا نون باقی ہے، ٹھیک ہے. اور نصب کی ان کی علامت کیا ہے؟ نصب کی علامت ہے حذف النون، نون کا یہاں سے ڈراپ ہو جانا. جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا اسی کو ان حالت نصب میں یہ کیا ہو جائے گا؟ ان یفعلا. اب نون جو ہے ان یفعلا نے ہم نہیں بولیں گے، ان یفعلا، ان تفعلا، ٹھیک ہے. اور ان یفعلوا، ان تفعلوا، ان تفعلی، ٹھیک ہے. اب اگر آپ گردان اس کی جو ہے حالت نصب میں مضارع کی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ان یفعل، ان یفعل، ان یفعلوا، ان تفعل، ان تفعل، ان یفعلن، ان تفعل، ان تفعل، ان تفعلوا، ان تفعلی، ان تفعل، ان تفعلن، ان نفعل، ان نفعل. آپ اور اسی لن کی آپ کریں تو آپ کی اچھے سے انشاءاللہ کیا ہو جائے گی؟ پریکٹس ہو جائے گی. تو یہ چیز انشاءاللہ اب افعال خمسہ کو آپ لوگ کو نہیں بھولنا. افعال خمسہ کا جو اعراب ہے وہ اعراب آپ لوگ ایک بار اور دھیان سے دیکھ لیں. میں یہ جو ہے اسے مٹا کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ اعراب آپ کو یاد کر لینا ہے، اب آپ کو بھولنا نہیں، ٹھیک ہے. تو اب جو کہ فعل کے 3 اعراب ہیں، کون سا؟ رفع، نصب، جزم. تو اب افعال خمسہ کا جو اعراب ہے حالت رفع میں وہ کیا ہے؟ ثبوت النون، نون کا ثابت رہنا، نون کا باقی رہنا، ٹھیک ہے. اور علامت النصب، ٹھیک ہے، نصب کی جو علامت ہے مضارع کے اندر ہے وہ ہے حذف النون، نون کا ڈراپ ہو جانا، حذف ہو جانا. اور جزم کی جو علامت ہے افعال خمسہ کے اندر وہ ابھی سیم یہی حذف النون، نون کا حذف ہو جانا. اب اس میں آپ کو کوئی اشکال نہیں ہے. علام جو فعل مضارع کو مجزوم کرنے والے جو الفاظ ہیں وہ الگ ہیں. لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ، ٹھیک ہے. یہ ابھی آپ کو آگے تفصیل آ جائے گی. اور علامت نصب جو ہے مضارع کو منصوب کرنے والے ان، لن، کئی، اذن. تو اب آپ کو یاد ہے تو آپ آرام سے نون ڈراپ ہوا ہے، آپ اس سے پہلے دیکھیں تو اس سے پہلے اگر حروف جازمہ میں سے کوئی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں مضارع مجزوم ہے. اور اگر نون ڈراپ ہے اس سے پہلے آپ کو حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف مل جاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ مضارع منصوب ہے. بس یہ چیز آپ کو یاد رکھ لینی ہے. انشاءاللہ آپ زندگی بھر جو ہے افعال خمسہ کا اعراب نہیں بھولیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانی اور خیر کا معاملہ فرمائے. آپ کے لیسن میں ایک چیز آئی، جو ایک عبارت آئی کہ ارجو اللہ تأخذنا هذه الاشیاء كلها. میں ریکویسٹ کرتا ہوں، امید کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، جو معنی ہے اللہ تأخذنا هذه الاشیاء كلها، کہ یہ ساری چیزوں، ان سب چیزوں کو تم لے کر نہیں جاؤ. اب یہاں پہ جو ہے اگر بات اتنی کہی جاتی کہ ارجو اللہ تأخذنا هذه الاشیاء، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں نہیں لے کے جاؤ، تو کافی تھا. لیکن کلھا یہ تاکید کے لیے جائے. کس کے لیے؟ تاکید کے لیے، مطلب بات میں زور دینے کے لیے. بات میں یہ ساری چیزیں مت دو، یہ چیزیں مت دو، یہ ساری چیزیں مت دو، تاکید بات میں وزن آ جاتا ہے. تو اب جو یہ کلہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تاکید ہے، تاکید کے لیے ہے. تو جو کل
यहाँ पे जब ताकीद के लिए आया तो इसका जो एराब है ये मुअक्कद के मुवाफिक रहेगा। हम किसकी ताकीद कर रहे हैं? सारी चीजों को। तो इसका एराब क्या है? इसका एराब हालत नसब में अशिया, तो क्योंकि ये तवाबे में से है। तवाबे तवाबे कितने हैं? 4 हैं। बदल, सिफत, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये अपना क्या कहते हैं, ताकीद। तो इनका इनका अपना कोई एराब नहीं होता है, ये अपने माकबल के मुवाफिक होते हैं एराब में जो इनके इसीलिए हम कहते हैं कि सिफत का एराब क्या रहता है। ये सिफत हमने पढ़ा है, ठीक है, और हमने अर्थ पढ़ा है, लेकिन अर्थ हम उतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। तो ये तवाबे में से हैं। आगे इंशाअल्लाह अगर शेख ने बताई होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको किसी दर्स में तवाबे के ताल्लुक से इंशाअल्लाह बता दूंगा। तो ये जो है ये इनका अपना कोई जाती एराब नहीं है। ये जो अपने से पहले है सिफत है तो ये मौसूफ के ताबे होगी एराब में। अत्फ है तो ये मातूफ के ताबे होगा एराब में, ठीक है, और ताकीद है तो ये मुअक्कद के ताबे होगी एराब में, और बदल है तो ये मुबदल मिन्हु की जो है ताबे होगी एराब में। तो ये दो चीजें तो हमने पढ़ी हैं। बदल की एक जगह से हमारे पास बात आई थी, हम ऐसे सरसरी तौर पर गुजर गए, वो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। इंशाअल्लाह तवाबे पे हम मुस्तकिल एक दर्स रखेंगे, उसके अंदर आपको ये चीज समझा देंगे, जैसे अफ़आल खमसा के बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपके सामने एक मिसाल आई है कि नुरीदु अन नअखुज़ मअना उल्बतल हलवा हादिही, ठीक है, हम अपने साथ मिठाई का ये डिब्बा ले जाना चाहते हैं। हम अपने साथ मिठाई का ये डिब्बा ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ये हाजी एंड में आया, आखिर में आया, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह ये है कि मुरक्कब इजाफी में क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि हाजा किताब, ये तो मुब्तदा खबर है, ठीक है, लेकिन अगर मुरक्कब इजाफी में अगर हम हाजा लाते हैं, यानी मुरक्कब इजाफी में अगर इसमें इशारा की हमें जरूरत पड़े और इशारा मुदाफ की तरफ हो, जैसे ये वाली मिसाल आप देखें, यहाँ पे हमारे पास जो उल्बा है डिब्बा, उल्बतल हलवा मिठाई की डिब्बा, हमारे पास मुदाफ क्या है? उल्बा, ये हमारे पास मुदाफ है। अब हम कह रहे हैं मिठाई का ये डिब्बा, ठीक है। तो अब मुरक्कब इजाफी में जब इशारा मुदाफ की तरफ हो तो इसमें इशारा बाद में लाया जाता है, ठीक है, इसमें इशारा क्या लाया जाता है? बाद में लाया जाता है। ये अभी हमें इससे पहले हमने पढ़ा हादा किताब, ये किताब है, वो तो मुब्तदा खबर था, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा हादर रजुल, ये आदमी, तो वो तो इशारा और मुशार ले था, वो इशारा और मुशार मिलके मुब्तदा हुए। लेकिन यहाँ पे मुरक्कब इजाफी की बात हो रही है, तो मुरक्कब इजाफी में जब इशारा मुदाफ की तरफ हो तो इसमें इशारा को बाद में लाया जाता है, ठीक है। इसकी दूसरी मिसाल है कलमुर रसासी हादा, ये पेंसिल, कलमुर रसास मतलब पेंसिल, ठीक है, हादा मतलब ये। तो अब यहाँ पे क्या कहें, ये अगर हम ये कहते हैं हादा कलमुर रसास, नहीं, तो अगर हम हादा यहाँ पहले लाते हैं, पहली वाली मिसाल के लिए भी सेम चीज ध्यान, अगर हम हादा यहाँ पहले लाते हैं तो फिर कलम पे हमको अलिफ लाम लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? हादल कलमु, मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती है, हमने रूल पढ़ा, ये इशारा मुशारा नहीं है। तो यहाँ पे तो अब क्या करते हैं, अगर हम इसमें इशारा इब्तिदा में लाते हैं, स्टार्ट में लेते हैं, तो हमको मुजाफ पर अलिफ लाम लाना पड़ेगा, तो मुजाफ पे अलिफ लाम आता नहीं है, ये कायदे के खिलाफ है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें इशारा बाद में ले आते हैं, कलमुर रसासी। अब जो हादा है ये पेंसिल, अब जो ये इशारा ये किसकी तरफ है? मुदाफ कलमों की तरफ। ऐसे ही कहा जाता है किताब तारीख हादा, ये तारीख की किताब। अगर हम कहते हैं कि हादा किताब तारीख, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि अगर हम हादा लाते हैं तो किताब पे हम अल हादल किताब तारीख नहीं, तो फिर ये मुदाफ पर अलिफ लाम आ जाएगा जो कि कायदे के खिलाफ है। इसलिए हादा ये मतलब इशारा है किताब
تاریخ کی کتاب کتاب مضاف کی طرف، تو اس میں اشارہ ہم بعد میں لائیں گے. تو یہ چیز انشاءاللہ آپ لوگ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ.